کروں قربانی اے میرے خدا، خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کیا مسلمان گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میرا دوسرا سوال ہے، کیا صاحب حیثیت کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو، اپنے رب سے مانگ لو ایسا کرینہ مومنو۔ گونگا جو ہے وہ اپنے تلفظ پر تو قادر ہوتا نہیں ہے، نماز بھی تو پڑھتا ہی ہو اشارے سے، جس طرح اللہ اکبر وہ اشارے سے تکبیر تحریمہ جیسے کہتا ہے تو اشارے سے ہی کرتا ہے نا اپنے تصور میں، تو اسی طرح قربانی کے وقت بھی وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے تو وہ اللہ کا نام اس طرح دے لے گا تو گونگے کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ قربانی ہو یا ذبح شرعی کوئی بھی مرغی کاٹنی ہے تو اس پر بھی تکبیر تو پڑھنی ہے نا، اس کو تکبیر بولتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا شرط نہیں ہے، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے، وہ بھی ارادتاً اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ جانور جو ہے یہ حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ اور اگر اس وقت بھول گیا ذبح کرتے وقت، مسلمان جو ہے اس نے ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کہنا تھا اس نے اور بھول گیا، تب بھی ذبیحہ جو ہے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بت پرست ہے مثلا ہے نا یا مرتد ہے اور وہ 1000 بار بسم اللہ پڑھے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کا کاٹا ہوا جو ذبح کیا ہوا وہ بالکل مردار مطلب مرے ہوئے گوشت کی طرح ہے، حرام ہے۔ جی ہاں، اب وہی نا کہ اللہ اکبر تصور میں کرے گا نا وہ، یعنی زبان سے کہنا ویسے تو شرط ہے، یعنی جو بھی ذبح کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے، لیکن چونکہ یہاں پر وہ قادر ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو اس لیے مطلقاً فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ گونگے کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن وہی کہ وہ اس کا ذہن میں تصور کر لے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ جی